السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک نادار و بینوا خاتون تھی۔ اس کے پاس جو تھوڑی بہت رقم تھی وہ اس سے اون و روئی وغیرہ خریدتی اور اسے کاٹ کر اس کی ہڈیاں بناتی اور اسے بیچ کر انتہائی سادگی کے ساتھ اپنی اور اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرتی۔ ایک دن وہ سود کاٹ کر اس کی ہڈیاں بنا کر بازار میں بیچنے کے لیے جا رہی تھی۔ تبھی اچانک ایک کوا آیا اور اس عورت کے سر پر رکھی ہوئی ہڈیوں سے ایک ہڈی اٹھا کر لے گیا۔ اس سے وہ بے سہارا خاتون بہت رنجیدہ ہوئی اور بہت حیران اور پریشان ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی اور ان سے اپنے تنگ حالات بیان کیے اور کوے کا ہڈی اٹھا کر لے جانے والا واقعہ بھی بیان کیا اور کہا کہ خدا کی عدالت کہاں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، ادھر بیٹھ جاؤ تاکہ میں فیصلہ کر سکوں۔ ادھر یہ واقعہ ہوا اور دوسری طرف یہ ہوا کہ کچھ لوگ کشتی کے ذریعے دریا کو پار کر رہے تھے۔ تبھی ان کی کشتی میں ایک سوراخ ہو گیا۔ پانی کشتی میں داخل ہو جانے سے کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ تھا، تو ان لوگوں نے نظر مانی کہ اگر اس خطرے سے نجات مل گئی تو 1000 دینار کسی غریب فقیر کو دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر لطف و کرم کیا اور کوے پر یہ فرض کیا کہ وہ اس خاتون کی ہڈی اٹھا کر کشتی میں جا پھینکے، اور اس کوے نے ایسا ہی کیا۔ ان لوگوں نے سود کی اس ہڈی سے فائدہ اٹھایا، کشتی کا سوراخ اچھی طرح بند کیا اور ڈوبنے سے نجات پائی۔ جب وہ لوگ کنارے پر پہنچ گئے اور اپنی نظر ادا کرنے کے لیے سیدھے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 1000 دینار حضرت کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اپنے دریا سے نجات پانے کا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنایا، حضرت داؤد علیہ السلام نے اس خاتون کے سامنے خدا کی حکمت و عدالت بیان کی اور وہ 1000 دینار اسے دے دیے۔ وہ خاتون بے حد خوش ہوئی اور وہ سمجھ گئی کہ خدا سے زیادہ کوئی بھی عادل تر اور احسان کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شہوت پرست شخص لگاتار ایک خاتون کے پاس جاتا اور اسے غلط کام کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے دل میں ایک بات ڈالی کہ اس شہوت پرست شخص سے کہے کہ جب بھی تو میرے پاس آتا ہے اس وقت ایک اجنبی شخص تیری بیوی کے پاس جاتا ہے۔ اس خاتون نے یہ بات اس شخص سے کہی تو وہ شخص فوراً دوڑا دوڑا اپنے گھر گیا اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک اجنبی اس کی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوا، اس شخص کو پکڑا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لے جا کر کہا، اے اللہ کے پیغمبر، میرے اوپر ایک ایسی مصیبت آئی ہے کہ جو آج تک کسی پر بھی نہ آئی ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون سی مصیبت ہے؟ شہوت پرست شخص نے کہا، یہ شخص میری غیر موجودگی میں میرے گھر آیا ہے اور میری بیوی سے زنا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اس مرد سے کہو، کاما تو دینو تو دانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک فقیر اور ایک پریشان حال نوجوان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ جوان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بہت زیادہ آتا جاتا تھا اور بہت خاموش طبع تھا۔ ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور گہری نگاہوں سے اس جوان کو دیکھا۔ جناب داؤد علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا، اس جوان کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس ہفتے کے آخر میں اس جوان کی روح قبض کر لوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں اس جوان کے لیے تڑپ پیدا ہوئی اور اس سے کہا، اے جوان، کیا تمہاری بیوی ہے؟ جوان نے کہا، نہیں، ابھی تک میں نے شادی نہیں کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جوان سے فرمایا، فلاں شخص جو بنی اسرائیل کا مشہور و معروف اور بزرگ فرد ہے، تم اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ داؤد علیہ السلام تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کو میری زوجہ بنا دو،
پھر اس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد رات کو اس کے پاس رہو۔ تمہاری زندگی بھر کے جتنے بھی اخراجات ہیں یہاں سے اٹھا کر لیتے جاؤ، البتہ 7 دن بعد دوبارہ میرے پاس آنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا پیغام اس بات کا موجب بنا کہ اس معروف شخصیت کی بیٹی اس جوان کی بیوی بنی۔ اس جوان نے حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم کے مطابق عمل کیا اور وہ 7 دن کے بعد دوبارہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے جوان، تمہارے یہ دن کیسے گزرے ہیں؟ جوان نے کہا، یہ دن اتنے اچھے گزرے ہیں کہ پوری زندگی میں پہلے کبھی ایسے نہیں گزرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، اور وہ بیٹھ گیا۔ وہ کافی دیر بیٹھا رہا لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے پاس نہ آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ اٹھو اور اپنی زوجہ کے پاس جاؤ اور 7 دن کے بعد دوبارہ یہاں آنا۔ وہ چلا گیا۔ 7 دن گزرنے کے بعد وہ پھر سے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تیسری مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہی حکم دیا۔ وہ 7 دن بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس دوران جناب اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، آپ کا ارادہ تو یہ تھا کہ آپ 7 دن بعد دوبارہ یہاں آؤ گے اور اس نوجوان کی روح قبض کرو گے، لیکن آپ نہیں آئے اور آج تیسرے ہفتے بعد آئے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اے داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کے رحم کرنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا اور اس کی موت 30 سال تک مؤخر کر دی ہے۔ ایک بار 2 شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ اس میں سے پہلے شخص نے دوسرے شخص پر یہ الزام لگایا کہ اس کی ساری بکریاں رات میں میرے کھیتوں میں گھس گئیں اور ان بکریوں نے میری پوری فصل کھا لی۔ میری آمدنی کا اب کوئی راستہ نہیں بچا اور اب اتنی جلدی فصل بھی تیار نہیں کی جا سکتی جس سے میں اپنا گزارا کر سکوں۔ اب آپ ہی انصاف کریں۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرے شخص کی بھی بات سنی اور یہ فیصلہ کیا کہ سب بکریاں اس کھیت والے شخص کو دے دی جائیں۔ ان بکریوں کی قیمت کھیت کے نقصان کے برابر ہی تھی۔ اس کے بعد وہ سبھی بکریاں کھیت کے نقصان والے شخص کو دے دی گئی۔ اس کے بعد اس میں سے دوسرا شخص جس کی بکریاں تھیں وہ کافی مایوس ہو گیا۔ جب وہ دونوں وہاں سے جانے لگے تب ان کی ملاقات حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوئی، جس کے بعد ان دونوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بتایا، جس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اس فیصلے سے بہتر ایک اور فیصلہ ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر مبارک صرف 11 سال کی تھی۔ دوستو، آپ کو بتا دوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں۔ جب یہ بات حضرت داؤد علیہ السلام کو پتہ چلی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹا، وہ کون سا فیصلہ ہے جو اس فیصلے سے بہتر ہے، ہمیں بھی بتاؤ۔ اس فیصلے کے بارے میں اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت ہی ادب کے ساتھ کہا کہ وہ فیصلہ یہ ہے کہ جس کی بکری نے نقصان کیا ہے وہ تب تک اسی کھیت میں کام کرے گا جب تک اس کی فصل اسی طرح سے نہ ہو جائے جس حال میں بکریوں نے کھائی تھی، اور تب تک یہ شخص جس کی کھیت کا نقصان ہوا ہے بکریاں اپنے پاس رکھے گا اور اس کا دودھ بیچ کر اپنی ضرورتوں کو پورا کرے گا، اور جب اس کی کھیتی اسی حال میں پہنچ جائے تب اس کی کھیتی اسے واپس کر کے یہ اپنی بکریاں اس سے لے جائے۔ یہی فیصلہ دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنا تو آپ بھی مسکرائے اور بولے، یہ بہتر فیصلہ ہے اور آپ کو یہ فیصلہ کافی پسند آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے بہت مشہور تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ سنا تو آپ نے دونوں فیصلوں کو سامنے رکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو زیادہ پسند فرمایا، کیونکہ اس میں کسی کا بھی نقصان نہیں تھا۔
اگر سبھی بکریاں کھیت والے کو دے دی جاتی تب دوسرا شخص جس کی بکریاں تھی وہ اپنی آمدنی کا ذریعہ کھو دیتا، جس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا فیصلہ کیا جس سے بکریوں والا بھی خوش تھا اور کھیت والا بھی، جس کی فصل کا نقصان ہوا تھا، اور کچھ وقت کے بعد بکریاں اور کھیتی دونوں واپس ان کے پاس آ گئی جس کے وہ مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو ایسی طاقت اور ذہنیت عطا فرمائی جس سے وہ بڑے بڑے فیصلے چند لمحوں میں کر دیا کرتے تھے، اور ایسے فیصلے کرتے تھے جو ایک عام انسان کی سوچ سے الگ ہوتے ہیں، جس سے سب کی بھلائی ہوتی ہے اور کسی کا نقصان نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ کے نبیوں کی شان نرالی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بے پناہ طاقت و قوت کے ساتھ دنیا میں بھیجا جس سے وہ انسانوں کو صحیح راہ دکھاتے اور برائی اور اچھائی میں فرق بتاتے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور بھی اسی طرح کے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔